بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه صدق الله العظيم۔ میرے محترم دوستو، آیت کا ایک ٹکڑا جو میں نے تلاوت کی، یہ سورہ کہف کی ایک آیت کا حصہ ہے۔ سورۃ کہف وہ سورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر جمعے کے دن اس سورۃ کہف کے پڑھنے کو لازم کر لو۔ اس لیے فرمایا جو ایک جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اگلے جمعے تک اللہ پاک اس کو فتنوں سے اور شر سے محفوظ کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن پڑھنے والے کے لیے اس قدر نور ہوگا کہ جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی روشنی ہی روشنی ہوگا۔ اور خصوصاً فرمایا پل صراط کا راستہ انتہائی اندھیرے میں ہے اور 1500 سال اس راستے پر چلنا ہے۔ یہ نئے سیکنڈوں کی بات ہوگی۔ صرف اللہ والے، قرآن والے، نبی کی اطاعت کرنے والے اس راستے کو پار کر سکیں گے۔ باقی وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اپنے رب سے تعلق نہیں جوڑا، قرآن سے تعلق نہیں جوڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو اتباع ہی نہیں سمجھا، اس پر اندھیرا چھا جائے گا۔ اور فرمایا جو جمعے سے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اس سورت کو جمعے کے دن پڑھتا ہے اتنی روشنی ہوگی اس کے پاس حد نگاہ۔ فرمایا کسی کے پاس اتنی ہوگی کہ مدینہ روشن ہو جائے، کسی کے پاس اتنی کہ مدینے سے مکے تک روشن ہو، اور کسی کے پاس اتنے کہ مدینے سے عدن تک وادی یلملم جو کہ میقات ہے ہندوستان، بنگلہ دیش اور پاکستان کے حجاج کا، کہ بغیر احرام کے عدن سے نہیں گزر سکتے۔ اور اسی عدن یمن میں وہ پہاڑی ہے جس کو یلملم کہتے ہیں، اور اکثر ہوائی جہاز میں سفر کرنے والے مکہ کی طرف، جدے کی طرف اس کے اوپر سے گزرتے ہیں۔ اس لیے جو عازم عمرہ یا حج ہوتا ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے علاقے سے احرام باندھ کر کے جائے، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کب یلملم گزر گیا۔ تو یلملم مدینے سے سینکڑوں میل، ہزاروں میل کے فاصلے پہ ہے۔ فرمایا جو سورہ کہف تلاوت کرتے ہیں وہاں تک روشنی ہوگی اس کے پاس۔ اسی لیے منافقین کہیں گے اس وقت اس کو رک جاؤ، رک جاؤ، نقتبس من نورنا، ہم تمہاری اس روشنی میں سفر کرنا چاہتے ہیں۔ ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے جاؤ، اپنی روشنی ڈھونڈ کر آؤ، پھر اسی میں سفر کرو، تم دوسرے کی روشنی میں پل صراط طے نہیں کر سکتے۔ یہ پیچھے آئیں گے اور فرشتے کہیں گے کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا جی ہماری روشنی کہاں ہے، ہم پل صراط ہم نے طے کرنا ہے، ہم سے کہا گیا کہ پیچھے جاؤ۔ تو فرشتے کہیں گے کہ پیچھے سے مراد تو دنیا ہے، جا سکتے ہو دنیا کی طرف؟ کہا نہیں، وہ تو اس کے بساط لپٹ چکا ہے،
فرمایا بس پھر تمہارا جہنم ہی جگہ ہے۔ اللہ، آج ہمیں پتہ نہیں قرآن کی تلاوت کے اللہ اس پر کیا دیں گے، سورہ کہف پر کیا ملے گا، اللہ سے تعلق پر کیا ملے گا، لیکن جب آنکھیں بند ہو جائیں گے تب پتہ چلے گا۔ اس لیے فرمایا ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کر لیا، وقت نکالو۔ جمعے کے دن فجر کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک اس کا وقت ہے، جب بھی پڑھو، لیکن ضرور پڑھو۔ یہ حفاظت کرنے والی صورت ہے۔ اسی صورت کے ایک حصے میں درمیان میں آ کر میں نے جو تلاوت کی ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اس آیت سے پہلے اللہ نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا۔ نوجوان تھے، بڑے اونچے خاندان سے ان کا تعلق تھا، یہ 6 نوجوان تھے، بڑے اونچے خاندان سے تعلق تھا، بڑے اچھے جوان تھے، خوبصورت نوجوان تھے، لیکن اللہ کی بات ان تک پہنچ گئی، انہوں نے اللہ کو مانا، اللہ پر ایمان رکھا۔ وقت کے بادشاہ بدبخت تھا، اس نے کہا میرے علاوہ کسی اور کو رب نہیں ماننا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا پھر یوں کرتے ہیں کہ آپ ہمیں 1-2 دن کی مہلت دے دیں، ہم سوچتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے تمہیں مہلت ہے، سوچو، لیکن خدا مجھے ہی بنانا پڑے گا، کسی اور کو نہیں۔ یہ 6 نوجوان سوچ میں پڑ گئی، کہاں جائے، کیا کرے۔ رات کے وقت ایک مکان میں جمع ہو گئے، فیصلہ یہ کیا کہ نکلتے۔ زمین کے کچھ حصے تھے، کوئی مکان تھا، رات و رات اگلی صبح تک ان سب کو فروخت کیا، کچھ نہ کچھ پیسے دے کر وہ زمین لوگوں کے حوالے کر دیا۔ لوگوں نے کہا کیا کرنے کا ضرورت ہے ہمیں، کسی کو یہ نہیں کہا کہ ہم جا رہے ہیں ہجرت کر رہے ہیں، نہیں کہا۔ اب جب وقت مقرر آ رہا تھا بادشاہ کے دربار میں جانے کا، اس سے 1 دن پہلے یہ روانہ ہو گئے۔ روانہ ہونے کے بعد جا رہے تھے کہ اچانک ایک چرواہا سامنے آیا، بھیڑ بکریوں کو چرانے والا۔ تو چرواہے نے اسے دیکھا کہ خوبصورت نوجوان ہے، نور ان کے چہروں سے ٹپک رہا ہے۔ وہ چرواہے ان کے قریب آیا، کہا کہ اے خوبصورت نوجوانو تم کون ہو؟ کہا بھئی کیا لینا دینا، تم اپنی بکریاں چراؤ۔ کہا نہیں، اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ میں تمہاری صحبت اختیار کروں۔ کہنے لگے ہم خود تلاش میں ہیں کسی مقام کی، اور تم ہماری صحبت اختیار کرنے کے پیچھے ہو۔ ہم ٹھکانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ بادشاہ ظالم سے ہمیں حفاظت ہو اور ایک ٹھکانہ مل جائے، ہم ٹھکانے کی تلاش میں۔ کہا میں تمہاری رکھوالی کروں گا۔ کہ ان بھیڑ بکریوں کو کیا کرنے؟ کہا یہ میں قریب شہر کی چھوڑ دوں گا، ہر ایک کو اپنا گھر معلوم ہے، اپنے اپنے گھر کی طرف خود چلے جائیں۔ کہا ٹھیک ہے آؤ۔ چرواہا بھی ساتھ ہو گیا، کتنے ہو گئے؟ 7۔ اچھا جو اس چرواہے نے ایک کتا پال رکھا تھا، یہ اکثر بھیڑ بکریوں کے پالنے والے بیڑیا وغیرہ سے بچانے کے لیے بھیڑ بکریوں کو ایک کتا پالتے ہیں، اور اس کو شریعت نے اجازت بھی دی ہے، وہ پال سکتا ہے۔ اس کے کافی مسائل ہیں، سورہ مائدہ کی پہلے رکوع میں کس قسم کے کتے پالے جا سکتے، کس قسم کے نہیں پالے جا سکتے، اللہ نے پوری تفصیل ذکر فرما لی۔ اور یہ کتا ان کتوں میں سے تھا جس کا پالنا جائز تھا۔ چرواہے کا کتا بھیڑ بکریوں کو بچانے کے لیے تھا، وہ بھی بونک رہا تھا۔ اب حیران ہو گئے، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ تو بادشاہ کو خبر کر دے گا۔ ایک اچانک اس انداز سے کہ سمجھ میں بات آئی کہ یہ کتا کہہ رہے ہیں میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا، تمہاری حفاظت کروں گا۔ یک نہ شد، 2 شد، بلکہ 3 شد ہو گئے۔ چلو وہ بھی ساتھ ہو گئے حفاظت کے لیے، آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے۔
اب یہ 7 افراد ایک کتا چلے گئے، رات کا وقت تھا، تک گئے، ایک غار ملی، اس غار میں آرام کرنے کے لیے چلے گئے۔ وہ غار جہاں تھا اس کے سامنے ایک چھوٹا سا نہر پانی کا خوبصورت بہ رہا تھا، سرسبز باغات تھے، یہ نشانی تھی۔ اندر چلے گئے سونے کے لیے، اللہ کی شان، اللہ نے ان کو سلا دیا۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ۔ یہ دیکھنے والے جب تم ان کو پہلی نگاہ میں دیکھو گے تمہیں ایسے محسوس ہوگا کہ یہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، یعنی آنکھیں کھلی ہیں باقی سوئے ہیں۔ اور اللہ فرماتے چونکہ موت تو نہیں آئی تھی ان پہ، تو اس لیے اس میں زندگی تھی، اس لیے وَنُقَلِّبُهُمْ ذات الیمین و ذات الشمال۔ یہ نیند میں قدرتی اللہ کی جانب سے ایک نظام ہوتا ہے کہ ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں، کروٹیں بدلتے ہیں۔ اگر ہم کروٹ نہ تبدیل کریں، پھر اگر زمین پر سونے والے ہو یا چارپائی پر، یہ حصہ پھر وہ کھا جائے گی، یعنی زمین ہو تو زمین، چارپائی ہو تو صبح انسان اٹھ نہیں سکے گا۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، پوری رات ہم کروٹیں تبدیل کرتے ہیں، یہ اللہ کا ایک قانون ہے۔ ان کے بھی اللہ نے ایک نظام بنایا، کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ، کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ، یہ نظام تھا تاکہ زمین ان کے اس حصے کو اور اس حصے کو کھا نہ جائے۔ اور کتا بالکل اللہ پاک فرماتے ہیں وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور وہ کتا ہاتھ پھیلا کر اس غار کے کنارے پر لیٹ گیا تاکہ کوئی ان کو جھانکے نہیں، تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ کی ڈیوٹی تھی، ہو گئی۔ بہرحال میں آگے جانا نہیں چاہتے، لمبا واقعہ ہو جائے گا، میں مختصراً یہاں اس آیت تک پہنچ گیا ہوں۔ پہنچنے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اے سننے والو تم اپنے آپ کو بھی نیک لوگوں کی مجلس کے ساتھ وابستہ کرو۔ وَاصْبِرْ، اس لیے کہ بظاہر چرواہا تھا، اور چرواہے کو کچھ بھی علم نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے کوئی نہ کوئی چرواہا نمازی ہوتا ہے، اس کو نماز کا علم ہوتا ہے۔ اکثر چرواہے بیچارے جاہل ان پڑھ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ایک چرواہے نے جب نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی، اللہ نے کہاں پہنچایا؟ جنت میں پہنچایا۔ اس کے نام کو اللہ نے بابرکت بنایا، اس کے نام کو اللہ نے بابرکت بنایا، اور فرمایا یہ تو انسان تھا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، بلکہ اس کے صحبت میں کتے بھی رہ کر، کتے بھی اپنے آپ کو جہنم میں پہنچایا، کتے نے بھی، یہ بھی، اس کو بھی اللہ نے وہاں پہنچا دیا۔ حالانکہ وہ تو جانور ہے، کتا ہے، لیکن ایک نیک لوگوں کی صحبت، اس کی حفاظت میں رہ کر کتا کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ فرمائی یہ صحبت کے اثر ہے، نیک لوگوں کے، اچھی لوگوں کی صحبت کا اثر ہے۔ اے سننے والو وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو بھی، اپنے آپ کو وَاصْبِرْ یعنی مستقل مزاجی کے ساتھ ان لوگوں سے وابستہ کرو، مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، ان لوگوں کے ساتھ جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں، یریدون وجہا، اور ان لوگوں کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے، کوئی دنیا نہیں ہے، کوئی دنیا کی طالب نہیں ہے، دنیا پر فریفتہ نہیں ہے۔ ایک اللہ والے، پرانے وقت کے اللہ والے بڑے نیک انسان تھے، لیکن تجارت سے وابستہ رہتے تھے، تجارت سے وابستہ رہتے تھے۔ تو پہلے اللہ والے علماء دین کی کام بھی کرتے تھے، اپنا کام بھی کرتے تھے۔ اب مشکلات ہو گئے، مشکلات ہو گئی۔ اگر امام کو کہا تو دکان کوا او دادا ماجد دکان دے دا چلوا او په بدلے کی المنز را کوا، نو انشاءاللہ دے شیستل منز بدل کی چپشتنے مکوا۔ یہ دنیا کا کام اگر کسی امام مسجد کے حوالے کرے نا، پھر دیکھے، یعنی یہ کئی دفعہ یہ واقعات ہوئے،
یہ شاہی مسجد ہے، یہ بنارس چوک کراچی میں بہت بڑی مسجد ہے. میں زمانہ طالب علم میں تھا، میرے خیال میں خالی مون چائے تھے، میری داڑھی نہیں تھی اس وقت کی بات ہے. عصر میں پہنچ جاتا، چچا کا گھر تھا، میں جمعرات کو آ جاتا، جمعے کے دن پھر چلا جاتا. میں نے کہا عصر کی نماز پڑھ کر میں چلا جاتا. اب جب وہاں گیا مسجد کے صحن میں نماز دی، اچھا اس امام کو ایک دکان لے کر دیا تھا خاص دروازے میں، دوسرے دروازے میں. تو لوگ آ گئے، امام صاحب 5 منٹ اوپر ہو گئے تو وہ درجدائی وہ گرا کلا پاتے تھے. ایک گاہک باقی ہے، اس کو ذرا فارغ کرو. اس کو فارغ کر رہا تھا کہ 2 اور آ گئے. اللہ کی شان ہے، آپ کریں نا نماز کا ارادہ کرے، پھر دیکھیں گاہکوں کی ڈیر لگ جائے گا. آپ کہیں گے کہ اللہ بس یہ ایک باقی ہے. ایک جب آپ مسجد آؤ گے تو امام سلام پھیر چکا ہو. اکثر یہ آزمائش ہوتی ہے. تو امام کے ساتھ بھی یہ آزمائش. اس وقت میں نے بیٹھ کر کہا یا اللہ اگر تو نے مجھے، میرا 13 سال کا درجہ تھا، میں نے کہا یا اللہ اگر تو نے مجھے عالم بنایا اور میں علم کے مسند پر فائز ہوا، یا اللہ مجھے کوئی دنیا کا کام حوالے نہ کرنا، بس پھر اپنے دین کا بنا کر رکھنا یا اللہ. اس امام کو دیکھ کر مجھے عبرت ہوا، اس امام کو دیکھ کر مجھے عبرت ہوا. تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مسجد کو یا دین کی کام اس کے حوالے کرو یا دنیا کا، دونوں مت حوالے، دونوں سوکن ہیں. ایک کو راضی کرو گے دوسری ناراض، دوسری کو راضی کرو گے پہلی ناراض. جس کی 2 بیویاں اس سے پوچھو اس بیچارے کی کیا حال ہے، یا اللہ کس کی مانوں کس کی نہ مانوں. تو یہی حال ایک ایسی امام مسجد کے کہ اس کو کہو دنیا بھی کماؤ اور امامتی بھی کرو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہر نماز میں اس کا سجدہ ساوا ہوگا، ہر نماز میں اس کا سجدہ تو پتہ نہیں. اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مسجد کو چھوڑو، اس کی سوچ نماز کی فرائض، نماز کی واجبات، نماز کی سنت، نماز کس چیز سے فاسد ہوتے تاکہ اس میں یہ سوچ کرے. اگر تم دکان اس کے حوالے کرے گو وہ تو کیا کہے گا الحمدللہ پتہ نہیں پڑے گا یعنی وہ تو کہے گا برا ختم سوی دابر آوڑا غواڑی اڑن استا دابر آوڑا غواڑی، اس کا نا الحمدللہ ہوگا اور نہ صورت ہوگا بیچارے کا، وہ تو دکان کی چیزوں کی غور و فکر میں جائے گا. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا صحبت اختیار کرو جو اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں. یا صحابہ کہف کے 6 نوجوان تھے، ان کو صحبت نے کہاں سے، وہ ایک چرواہا ایک کتا، صحبت نے ان کو بھی جنتی بنا دیا اور کچھ بھی نہیں، صحبت کا اثر ہے. تو اس لیے ہمارے بہت اولیاء اللہ ایسے گزرے، ایک دوسرے کی صحبت اختیار کی. 1 گھنٹے 2 گھنٹے کی بات نہیں ہے. حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے. اس کو اسم کیوں کہتے ہیں؟ اسم کی معنی گنگے کے ہیں، یہ بہرے کے نہ سننے والا. حالانکہ یہ اچھی طرح سنتا تھا، کان بھی اس کے ٹھیک تھے، لیکن اس نے اپنا لقب اسم کیوں رکھا؟ یہ مسند علم پہ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک خاتون آ گئی کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، وہ آ کر پردے میں بیٹھ گئی. جب حضرت حاتم کے قریب آنے لگ گئی، انسان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم دوسروں پر کیوں ہنستے ہو جو کام تم خود کرتے ہو، یعنی ہوا خارج ہو گئی، ہوا خارج ہو گئی. اب وہ بیچاری تڑپ گئی، اتنا عظیم ولی اللہ کے سامنے آ کر بیٹھ گئی اور یہ مجھ سے کیا ہو گیا. حضرت حاتم نے سن لیا، سننے کے بعد کچھ دیر بیٹھا رہا. ہاں بی بی آپ نے کیا کہا؟ ذرا بلند آواز سے کہو، میرے کان کام نہیں کر رہے، کان سن نہیں رہا ہوں کہ آپ کیا کہنے چاہتے، ذرا بلند آواز سے کہو. اس کو پردے میں رکھتا کہ میں نے کچھ بھی نہیں سنا.
تاکہ اس کا عزت بھی محفوظ رہے، شرمندہ بھی نہ ہو۔ اس نے کہا شکر ہے اللہ کا کہ یہ کان سے بہرا ہے، اس نے کچھ سنا نہیں۔ اس دن سے حضرت حاتم کا لقب عاصم پڑ گیا، یعنی حضرت حاتم بہرا، حالانکہ بہرا نہیں تھا۔ اپنے استاد حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 33 سال کا عرصہ گزارا، اس کے صحبت میں 33 سال رہے۔ ایک دن حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حاتم عاصم سے کہا، ہاں حاتم بتاؤ کتنا عرصہ ہوا میرے ساتھ بیٹھے ہوئے، علم سیکھتے ہوئے؟ کہا یا استاد 33 سال پورے ہو گئے۔ اب ارادہ کیا ہے گھر کی طرف چکر لگانے کا۔ فرمایا بھئی کچھ سیکھا ہے یا نہیں؟ فرمایا حضرت ان 33 سالوں میں نے آپ سے 8 مسائل سیکھے، بس 8 مسئلے۔ کہا اتنے 33 سال میں صرف 8 مسئلے سیکھے؟ کہا جی ہے۔ اللہ، اچھا بتاؤ پہلا مسئلہ کیا سیکھا؟ حضرت حاتم نے کہا حضرت پہلا مسئلہ یہ سیکھا ہے استاد کہ آپ سے بھی سنا، آپ کے ذریعے قرآن اور حدیث کے الفاظ بھی سن لیے کہ اس دنیا میں ہر انسان کے کچھ دوست ہوتے ہیں، جس کے ساتھ اس کی دوستی ہوتی ہے، اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہر انسان کی دنیا میں 3 دوست ہیں، رشتہ دار جس میں اولاد سب داخل ہیں، نمبر 2 مال، نمبر 3 اعمال، یہ 3 ہوتے ہیں۔ آپ سے بھی یہی سنا تفصیل سے، اور حدیث بھی جو بیان ہوتے رہے اس میں بھی یہی بات سامنے آ گئی۔ تو میں نے غور کیا، آپ نے بھی فرمایا اور حدیث میں حضور سے کی بات بھی کہ ان میں 2 جو انسان کے دوست ہوتے ہیں، اہل و عیال اور مال، وہ قبر تک جا کر واپس آ جاتے ہیں، قبر تک جا کر واپس آ جاتے ہیں، صرف اعمال اس کے ساتھ قبر میں رہ جاتے ہیں۔ تو میں نے یہ محسوس کر لیا کہ انسان کے ان 3 دوستوں میں صرف ایک دوست وفادار ہے، باقی بے وفا۔ تو اس لیے میں نے پکی دوستی اعمال کے ساتھ کر کہ کم از کم جب میں مر جاؤں تو میرے ساتھ میرے یہ دوست باقی رہے۔ فرمایا سبحان اللہ، یہ تو بہت اچھا مسئلہ سیکھا۔ اور دوسرا کیا؟ فرمایا دوسرا مسئلہ حضرت یہ سیکھا کہ آپ نے قرآن کی آیت تلاوت کی اور مجھے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ آپ نے اس کی تشریح بیان کی، قرآن مجید کی 30ویں پارے کے سورہ نازعات کی آیت ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرا اور اپنے نفس کو قابو میں کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرایا، کیا کرو گے؟ آج تمہارے تقاضے پورے کر لوں گا، لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا جب اللہ کے سامنے جاؤ گے؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اسی کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو حضرت میں نے کوشش کی یہاں تک کہ میں نے اپنے نفس کو اتنا قابو میں کر لیا کہ یہ جب بھی مجھے اب تلقین کرتا ہے تو اچھائی کا تلقین کرتا ہے، اتنا یہ برائی سے رک گیا ہے کہ بس میں نے سمجھ لیا کہ میرے نفس اب اس مقام پر آ گیا ہے۔ فرمایا سبحان اللہ، یہ تو بہت اچھی بات سیکھی۔ تیسری کیا بات سیکھی؟ فرمایا حضرت تیسری بات میں نے یہ سیکھی کہ اس دنیا میں ہر انسان کسی کو محبوب بناتا ہے، یعنی اس کے ساتھ اس کی محبت، مال ہے کتنی محبت ہے، سونا چاندی ہے کتنی محبت ہے، دنیا کی ہر چیز سے کتنی محبت ہے انسان کو، اس کو دل کے قریب رکھتا ہے، تجوریوں میں رکھتا ہے، حفاظت سے رکھتے، کسی کی نگاہ میں نہ آئے، چور اس کو نہ دیکھے۔ تو اس لیے ہر انسان
اس کو سخت حفاظت میں رکھتا ہے. اور میں نے جب قرآن کی آیت پڑھ لیا وما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ان قریب ختم ہونے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. تو حضرت میں نے سب اٹھا کر اللہ کے پاس جمع کر دیا، اللہ کو دے دیا کہ وہاں اللہ کے پاس محفوظ، یا کہاں میں ان کو سنبھال کر کے رکھوں گا. حضرت بلال فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن عشاء کی نماز پڑھی، پریشان تھے مسجد نبوی میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے. حضرت بلال فرماتے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف نہ جاتے میں بھی مسجد نبوی سے نہ جاتا. میں قریب آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہیں آپ، کیا وجہ ہے؟ فرمایا ہاں بلال، آج کچھ صدقے کا مال آیا تھا غربا اور مساکین کے لیے، سونے کے ایک ٹکڑا بھی اس میں تھا، وہ بچ گیا. اب یہ عشاء تک کوئی غریب آیا نہیں کہ میں اس کو دے دوں. اس نے پریشان کیا ہے، ایسے نہ ہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کو اللہ کی طرف سے بلاوا آئے اور میں اللہ کے پاس جاؤں اور میرے گھر میں سونے کا ٹکڑا ہو. اتنے پریشان حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت بلال فرماتے میں باہر نکلا، دیکھا واقعی ایک مسافر آ رہے تھے، کھانے پینے کے محتاج تھے. میں نے کہا صدقے کی ضرورت ہے؟ کہا ہاں. میں نے کہا گھر گیا، اما عائشہ سے کہا وہ سونے کا ٹکڑا، ہاں کہا یہ پڑی، اٹھا کر اس مسکین کو دے دیا. آیا حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے غریب کو بھیج دیا، میں نے دے دیا، اللہ نے آپ کی جان بخش کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ چہرے پر آئی، پھر گھر تشریف کیے. کتنا ایمان چاہیے، کتنا بڑا ایمان چاہیے. اور باقی انشاءاللہ 5 مسائل زندگی رہی تو آئندہ جمعے پھر عرض کروں گا. اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب کرے. تمام حضرات مل کر میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. سورۃ فاتحہ. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سورۃ اخلاص 3 مرتبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سورۃ علم نشرح. بسم اللہ علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إذا فرغت فانصب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت. اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات، اللهم يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات، اللهم يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات، اللهم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب، اللهم يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض، اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل. اللهم صل على محمد. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل. اب آنکھیں بند کیجیے، زبان سے کچھ نہ کہیں، سانس کو روٹین کے مطابق چلنے دیجیے، دل پر توجہ کیجیے، دل دھڑک رہا ہے، یہ دھڑکن اصل میں اللہ کا ذکر ہے. اللہ 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 اللہ، یہ اصل چیز ہے، یہ اصل دولت ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے والی چیزیں ہیں. یہ اللہ سے لو لگائے، اللہ سے محبت کیجیے، اللہ کی ذکر سے اپنی دل کو اپنی بدن کو آباد رکھے. وقت آئے گا پھر اللہ ہمیں حساب دیں گے اس ذکر کا،
کہ میرے بندے تیری ایک عبادت میرے پاس محفوظ ہے، تو نے تنہائی میں مجھے یاد کیا، اپنے دل میں مجھے یاد کیا، بتاؤ مجھے راضی کر کے اب تم کیا لینا چاہتے ہو مجھ سے، بتاؤ تاکہ میں سب کو دوں، جو تو چاہتا ہے میں وہ دے دوں۔ بندہ کہیں گے یا اللہ بس مجھے تیری رضا چاہیے، بہت بڑی دولت ہے اگر رب کی رضا مل جائے۔ اسی ذکر پر، اسی یاد پر اللہ اپنی رضا عطا فرماتے ہیں۔ اپنے دل میں فکر کیجئے، غور کیجئے، دل کا دھڑکنا اللہ کا ذکر، اللہ اللہ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ۔ ایک پریشانی ہے، آزمائش ہے، اس وقت سب پاکستان کے مسلمان ایک شدید پریشانی کے عالم میں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اعمالکم اعمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہوں گے، جیسے عمل ہوں گے ویسے حکمرانی ہوگی۔ تو یہ من جانب اللہ ہے، ہر انسان پریشان ہے، یہ آزمائش کی گھڑی ہے۔ تو ہم اگر برا بلا کہیں گے اسے کیا ہوگا؟ بس اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اس آگ میں اچھی بھی جل رہے، برے بھی جل رہے، آپ کا بھی یہی حال ہے، ہم لوگوں کا بھی یہی حال ہے، سب ایک جیسے آزمائش کے شکار ہے۔ بس اللہ کی جانب متوجہ ہو جائے، اللہ سے عافیت مانگے، اللہ سے اس کی رضا مانگے، انشاءاللہ سب کچھ خیر ہو جائے گا۔ اللہ عافیت کی فیصلے فرمائیں گے، خیر کی فیصلے فرمائیں گے۔ ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا، انشاءاللہ وقت تو بدلے گا، انشاءاللہ یہ ظلم تو اللہ پاک آخر کار انصاف میں تبدیل کر دے گا۔ بس ہمارے اعمال ہم پہ مسلط ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ رشوت خور افسران، یہ حرام خور بڑے بڑے لوگ جو ہم پہ میسر ہیں، جو اصول کرتے ہیں غریبوں سے، مفت یہ کہتے ہیں، یہ اصل میں اللہ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ تم ٹھیک ہو جاؤ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت عافیت اور خیر کی فیصلے کرو۔ الحمدللہ اللہم صلی علی سیدنا الہ العالمین، ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما یا اللہ، یا اللہ اپنی محبت کا ذرا نصیب فرما مولا، اپنے محبین کی محبت نصیب فرما یا اللہ، ان اعمال کی محبت نصیب فرما جو ہمیں تیرے قریب کرنا یا اللہ۔ اس آزمائش کی لمحات میں تو ہماری مدد فرما یا اللہ، تو ان ایسے حکمرانوں کو ہمارے اوپر لا جو ہم سب کے حق میں خیر کے فیصلے کرنے والے ہو، بہتر فیصلے کرنے والے ہو یا اللہ۔ واقعی ہمارے اعمال ہیں جو ہم پہ مسلط ہے مولا، ہم توبہ استغفار کرتے ہیں یا اللہ، تجھ سے معافی مانگتے ہیں مولا، ہمارے لیے خیر کے دروازے کھول دے یا اللہ، شر کے دروازے بند کر دے، اپنی رضا کے دروازے کھول دے، اپنی ناراضگی کے دروازے بند کر دے یا اللہ۔ ہم سب کی جائز حاجات پوری فرما، ہم سب کی مشکلات آسان فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ، جزاکم اللہ خیر۔